عورتوں کے بنسبت مردوں میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. آج اس پر بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے. جب ہارٹ کو سپلائی کرنے والی کوئی آرٹری بلاک ہو جاتی ہے تو ہارٹ کا وہ حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہارٹ جو ہے وہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے تاکہ آکسیجن اور نیوٹریشن پورے جسم کو ملتی رہے، اسی طرح سے ہارٹ کو خود بھی یہی آکسیجن اور یہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا کام صحیح سے کر سکے. جب ہارٹ کو سپلائی کرنے والی کوئی آرٹری بلاک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بلاک ہونے کی وجہ سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے جو بڑی وجہ وہ تھیروسکلروسس ہے. ہارٹ کو سپلائی کرنے والی جو آرٹریز ہیں ان کے ارد گرد جب وہ چکنائی جم جاتی ہے تو ہارٹ کو سپلائی کرنے والی آرٹریز کا جو لیومن ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ تنگ ہوتے ہوتے کبھی جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا شوگر آپ کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی بند ہو جاتی ہے. تو ہارٹ کو سپلائی جو ہے وہ خون کی صحیح طرح سے نہیں پہنچتی، ہارٹ کو آکسیجن نیوٹریشن صحیح طرح سے نہیں ملتی. تو جس حصے پر جا کر وہ آرٹری بلاک ہوتی ہے ہارٹ کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آپ کو ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک مائیوکارڈیل انفارکشن یا ACS جس کو ایکیوٹ کرونری سنڈروم کہا جاتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو آپ کو سمٹمز کیا کیا ملتے ہیں. آپ کے جو چھاتی ہے وہاں پر درد ہو سکتا ہے، آپ کے جبڑے میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے یہ جو حصہ ہے پیٹ کا اوپر والا حصہ جسے ایپیگیسٹریم کہا جاتا ہے یہاں پر درد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پسینہ آ سکتا ہے، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے. اب یہ افواہ پتہ نہیں کون پھیلا رہا ہے کہ عورتوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی ریشیو اس وجہ سے کم ہے کیونکہ عورتوں کی کوئی بیوی نہیں ہوتی. خیر ہم فیکٹس پر بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے اندر اسٹروجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے مردوں کی بنسبت. اسٹروجن ایک پروٹیکٹیو ہارمون ہے، یہ گڈ کولیسٹرول کے لیول کو زیادہ کرتا ہے. گڈ کولیسٹرول جو کہ HDL ہے، یہ کیا کرتا ہے جو بیڈ کولیسٹرول ہے LDL وہ جو ہمارے جو آرٹریز کے ارد گرد جو اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے تھیروسکلروسس جو کاز کر رہا ہوتا ہے یہ اس LDL کے لیول کو کم کرتی ہے، تھیروسکلروسس سے بچا کے رکھتی ہے. اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ عورتوں کے اندر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اس کی ریشو کم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر مرد ہی سگریٹ پیتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں وہ سگریٹ کم پیتی ہیں. تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اپنی سہیلی کو بتائیں گی، کسی اور کو جا کے لازمی وہ بتائیں گی تو دکھ آپ کو پتہ ہے بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے. تو اب مردوں کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں مزید جا کے اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں خدا نخواستہ تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مزید سگریٹ وغیرہ پینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ جو پریشانی ہے وہ ختم ہو. تو یہ الٹا ان کے لیے جو ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جائے. بچنے کے لیے اگر آپ کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تو آپ اس کو کنٹرول کریں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کو چھوڑ دیں، آپ ایکسرسائز کیا کریں. یہ 2-3 بہت اہم وجوہات ہیں جس سے آپ ہارٹ اٹیک ہونے کو آپ بچا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختتام کریں گے. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگر آپ کسی موضوع کے اوپر جو ہے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. شوگر اور بلڈ پریشر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جائے گی. آپ لازمی فالو اور سبسکرائب ہمیں کر لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کی شوگر کو اور بلڈ پریشر کے مسئلے کو صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر رہی تو آپ آن لائن کنسلٹیشن ہم سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ جی.